السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی امید ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہوگی ہماری۔ ابھی تھوڑا سا مائک چیک کیا تھا، رضا بھائی آپ اشارہ کرتے ہیں اگر آواز ٹھیک آ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک بارک اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک جی جی۔ اچھا، تو آج جو موضوع چنا گیا ہے آج کی رات کے لیے وہ ہے خلیفہ بلا فصل کا موضوع، ٹھیک ہے۔ اور عالم اسلام کے اندر اس سے بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اور اہمیت اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے اختلاف بہت بڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا اختلاف اور بنیادی اختلاف کی وجہ بنی وہ ہے خلافت، مسئلہ خلافت اور امامت کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقدار خلیفہ کون، رہنمائی کون کرے گا لوگوں کی، اور حق کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ اہل سنت والجماعت اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہی دوسری طرف علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ ہیں۔ عالم تشیع اس بات کو گواہی دیتا ہے کہ پہلے خلیفہ جو ہے وہ علی بن ابی طالب، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کو سرے سے بالکل انکار کرتا ہے، کہتا وہ کوئی خلیفہ نہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اصل پریشانی یہ نہیں کہ جب تک یہ اپنی مجالسوں کے اندر بیٹھ کے باتیں کہتے تھے تو پریشانی نہیں تھی، لیکن اب جب انہوں نے کھل کے باتیں کرنی شروع کری اور یہ کوشش کرنی شروع کری کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں دکھائیں کہ علی بن ابی طالب پہلے خلیفہ ہیں، تو پھر یہ پریشانی بڑھی، کیونکہ اہل سنت کی عوام ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی اور عالم تشیع کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کو اہمیت سمجھتے ہوئے، اس موضوع کو اہمیت دیتے ہوئے آج اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو شورا ہوا۔ شورا اس طرح سے ہوا کہ مہاجرین اور انصار، یعنی مہاجرین اور انصار کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں بھی فرمایا، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ تو اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، یعنی یہ حق جو ہے کہ خلیفہ کون ہوگا یہ اللہ طے کرے گا، لوگ طے نہیں کریں گے، لوگوں کا کوئی حق نہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اسی دعوے کے رد میں آج ہم کچھ باتیں پیش کریں گے، ان کی اپنی کتابوں سے بعض چیزیں اور بعض اصول اور عقائد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، واضح کریں گے، اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ عقیدہ کہ خلیفہ جو ہے ایک عام شخص منصوص من اللہ ہوتا ہے، یہ کس طرح ایک باطل عقیدہ ہے، اور کس طرح قرآن اس کی نفی میں، یا یوں کہہ لیں قرآن اس بات سے بالکل ساقط ہے، قرآن اس بات کے اوپر کوئی گواہی نہیں دیتا، کوئی دلالت نہیں کرتا، یہ بالکل قرآن سے۔ تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں جو خلافت کا جو منصب ہے، خلافت کا جو مرتبہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پہلے واضح کریں گے، اور دھیرے دھیرے کر کے پھر ہم آگے چلیں گے دلائل کی طرف اور بعض باتیں آپ کو سمجھائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے اوائل المقالات، ٹھیک ہے، امام شیخ مفید ان کا شیخ الطائفہ ہے، متوفی 413۔ اچھا، وہ اس کتاب میں لکھتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ امامت کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کی اہمیت آپ کو اسی بات سے سمجھ میں آئے گی کہ اس کا منکر کا حق کیا ہے، اس منکر کی سزا کیا ہے، وہ سمجھاتا ہے۔ کہتا ہے وَاتَّفَقَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ إِمَامَةَ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ، کہتا ہے فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌّ مُسْتَحِقٌ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ۔ کہتا ہے کہ امامیہ جو شیعہ امامیہ جو یہ پورا فرقہ ہے، جو امام اثنا عشر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اثنا عشریہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں 12 امام کی امامت ہے۔ کہتا ہے جو ایک امام کی بھی امامت کو انکار کرتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، ضَالٌّ وہ کیا ہے، گمراہ ہے، مستحق للخلود فی النار، وہ پکا جہنمی ہے، جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کا جو مرتبہ ہے ان کے یہاں کیا اور کتنا زیادہ اہم ہے، کہ اگر ایک آدمی ان کی امامت کا انکار کرتے کسی ایک کی بھی تو پکا کافر، گمراہ اور جہنم میں جانے کا مستحق۔ اچھا، پھر آپ آگے دیکھیں علامہ ہندی الالفین میں کیا لکھا ہے، کتاب الالفین، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے الامامۃ لطف عام، امامت جو ہے یہ لطف عام ہے۔ اب وہ ایک اصطلاح بیان کر رہا ہے عالم تشیع کے اندر، امامت کیا ہے، لطف عام۔ پھر کہتا ہے والنبوۃ لطف خاص، کہتا ہے اب نبوت جو ہے یہ لطف خاص ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے لا مکان خلق السماء من نبی حی، پھر کہتا ہے کہ اب دیکھیں نبوت کا جو سلسلہ ہے، جو بات ہے، کہتا ہے کہ نبی اپنے زمانے میں ہوتا ہے پھر نبوت ختم ہو جاتی ہے، نبی چلا گیا ختم، بخلاف الامام لما سیاتی، کہتا ہے لیکن امامت کا مسئلہ جو ہے اس سے الگ مختلف ہے، وہ بعد میں آئے تو اچھا۔ اب آگے دیکھیں کتنی بڑی بات کہتا ہے وانکار اللطف العام شر من انکار اللطف الخاص، کہتا ہے لطف عام یعنی امامت کا انکار نبوت کے انکار سے زیادہ خطرناک۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امامت کا درجہ دیکھیں کتنا بڑا، کتنا اہم مسئلہ ہے، کہ اگر امامت کا کوئی منکر ہو جائے تو یہ زیادہ خطرناک ہے بشرط بجائے اس کے کہ وہ نبوت کا انکار کرے، یعنی امامت کا جو انکار کرے گا وہ نبوت کے انکار سے بڑا گمراہ شخص ہے، زیادہ خطرناک شخص ہے۔ یہ آپ دیکھیں مرتبہ کتنا بڑا۔ اچھا، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا بات فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث نقل کرتا ہے النصوص علی اہل الخصوص، ٹھیک ہے، یہ کتاب۔ اچھا، حوالہ دیتا ہے امالی شیخ صدوق کی کتاب الامالی، ٹھیک ہے، وہاں سے نقل کرتا ہے پوری روایت۔ اچھا، کیا نقل کرتا ہے عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کرتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر امامت علی بعدی کان کمن انکر نبوتی فی حیاتی، کہتا ہے جو علی کی امامت کا انکار کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ میری نبوت کا میری حیات میں انکار کرتا ہے۔ یہ نبی کی طرف سے حدیث بیان ہے۔ اچھا، ومن انکر نبوتی کان کمن انکر ربوبیتی، ایک سیکنڈ، اچھا، ربوبیت ربی عز وجل، اور جو میری نبوت کا انکار کرتے ہیں تو در حقیقت اس نے رب کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے۔ تو کل ملا کے علی کی امامت کا انکار آخر میں بنتا کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کا انکار۔
आप सोचें, यानी इमामत का दर्जा इतना बड़ा कि अगर इमामत इनकार की तो अल्लाह की रुबूबियत भी इनकार की, इतना बड़ा मर्तबा। अच्छा, अब मैं कुछ चीज आपको पहले जो वाज़ेह करना चाहूंगा आपके लिए, वो आप देखें, इसकी अहमियत को समझें कि अगर मसला इतना अहम था, मसला इतना बड़ा था कि इमामत, एक इमाम की नहीं, इमामत का इनकार कुफ्र है, वो बंदा काफिर हो गया, गुमराह है और जहन्नम में जाने का मुस्तहिक है, तो ये मसला इतना अहम था, कुरान में आता है ना। अगर मसला इतना अहम है तो कुरान कभी तो इसकी तरफ इशारा करता कि भाई नबी के बाद कोई इमाम भी आने हैं जिनको आपको पैरवी करनी है, नहीं करते तो आप जहन्नम के आपका हिस्सा बनेंगे, आप काफिर हो जाएंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। तभी तो इस बात की तरफ अल्लाह इशारा करता, क्योंकि मसला तो इतना है। अच्छा, अब इनकी तरफ तो इशारा किया नहीं, जिससे बंदा काफिर हो जाना था, जिससे बंदा गुमराह हो जाना था, जिससे बंदा जहन्नम में जाना था, इसकी तरफ कोई इशारा नहीं। अल्लाह किन चीजों की बातें कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। कुरान इमामत का तो कोई जिक्र ही नहीं, किन बातों का जिक्र है आप देखिए। ये सूरह अन-नहल, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व औहा रब्बुका इला नहल। और आप सोचने वाले, अली का जिक्र नहीं करता, हसन का जिक्र नहीं करता, हुसैन का जिक्र नहीं करता, ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र नहीं करता, इमामत का भी जिक्र नहीं करता। किसका जिक्र कर रहा है? मधुमक्खी का। किसका जिक्र कर रहा है? मधुमक्खी का। सूरह अन-नहल नाम से पूरी सूरह नाज़िल है कि मधुमक्खी की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई कि इमामत का इनकार कुफ्र है, इमामत का इनकार ही गुमराह है, इमामत के इनकार करने की वजह से आदमी जहन्नम में जाए, उसका जिक्र नहीं है, मधुमक्खी का जिक्र। अच्छा, फिर आप ये देखिए, यसअलुका अन्नासु अन साअह, और लोग तुमसे उस घड़ी के बारे में पूछते हैं। किसके बारे में? उस घड़ी के बारे में, यानी आखिरत के बारे में। अच्छा, फिर यसअलुनका अनिर रूह, लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। फिर आप देखिए, यसअलुनका अनिल खम्रि वल मैसिर, और लोग तुमसे शराब और जुए का सवाल करते हैं। शराब और जुए का जिक्र भी कुरान में अल्लाह ने कर दिया, लेकिन इसका इनकार कुफ्र था, गुमराही थी, उससे बिल्कुल कुरान से। अच्छा, फिर आप देखें, ये तो था ही। फिर यसअलुनका अनिल जिबाल, और अल्लाह और ये लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। यानी इन चीजों का, हत्ता के खजूर का भी जिक्र है कुरान में, खजूर का जिक्र है। इसी तरह से बास चीजों का, मधुमक्खी का जिक्र, मच्छर का, बाऊदा मच्छर का भी जिक्र, तमाम चीजों का जिक्र। लेकिन जो सबसे अहम चीज थी जिसका इनकार कुफ्र था, कुरान उससे साबित है। अच्छा, एक बार में ये नहीं आया यसअलूनका अनिल इमामा, और वो तुमसे इमामत का सवाल करते हैं, ये क्यों नहीं आता? लोग सवाल भी नहीं कर रहे। हैरत की बात ये है कि खुद अब्बास नहीं आ रहे, खुद फातिमा नहीं आ रही, कोई नहीं आता ये सवाल करने। यसअलूनका अनिल इमामा, और इमामत क्या है वो हमें समझा दे, हमें जहन्नम से बचा ले, वो साबित है। अच्छा, फिर आप देखें आगे क्या कहते हैं, हवाइल मकालात। ठीक है, हवाइल मकालात में फिर से शेख मुफीद अब आगे क्या कहता है, बिवुजूबिल इमामती व वुजूदिहा फी कुल्ली ज़मान, इमाम का होना हर जमाने में जरूरी है, हर जमाने में इमाम होता है। ये अइम्मा इस्ना अशरिया जो है, सॉरी शिया इस्ना अशरिया जो है, ये इनका इत्तेफाक। व औजब अन-नस्स जली वल इस्मा वल कमाल लिकुल्ली इमाम, और हर इमाम के लिए, यानी 12 हैं, हर इमाम के लिए उसके ऊपर नस्से जली का होना वाजिब है। किसका होना? नस्से जली का। इस्मा यानी मासूम होना वाजिब है, हर इमाम का मासूम होना वाजिब है, और इसी तरह से हर इमाम के ऊपर नस्से जली का होना वाजिब। ठीक है, अब आप देखें, अब चूंकि नस्से जली का होना वाजिब है, चाहिए था ना कि नस्से जली अगर वाजिब है तो नस्से जली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई मिल जाए, उनकी तरफ से कोई मिल जाए, या कुरान उस बात पर दलालत करते। ठीक है, जब नस्से जली का होना जरूरी है, लेकिन नस्से जली तो है जो सबसे बढ़ चढ़ के पेश करी उन्होंने हमेशा से, वो क्या थी? गदीर कुम की वो रिवायत, मन कुंतु मौला फअली बिल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। इससे वो मुराद लेते हैं कि अली खलीफा है। ठीक है, कि अली खलीफा है। ठीक है, और इसी बुनियाद पर उन्होंने ईद गदीर भी कर दी कि ईद गदीर नाम की भी एक शय है जो इस्लाम में ईद है, और कहते हैं कि मोमिन ही इस ईद को मनाते हैं। यानी ये शर्त भी लग गई कि जो इसको नहीं मनाता वो मोमिन नहीं, उसको भी इस्लाम से खारिज कर। ठीक है, ईमान से खारिज कर। अच्छा, तो अब इसको आप देखें कि जिसको ये खुद पेश करते थे जी, ठीक है, जिसको ये खुद पेश करते थे नस्से जली के नाम पे कि मन कुंतु मौला फअली बिल मौला, ये किताब अशाफी फिल इमामा। ठीक है, किसकी शरू? ये अल-मुर्तज़ा अली बिन हुसैन अल-मुसवी, ठीक है ना, बड़ा मशहूर आलिम का। वो खुद क्या कहता है? कहता है कि फअम्मा नहनु फला नअलम सबूत, कहता है कि हमें जहां तक है ना, हमें सबूत तो नहीं पता। फिर कहता है कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। सबसे पहले कहता है कि ये जो रिवायत है कि अली की निस्बत वो है जो मूसा के लिए हारून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अली की निस्बत मुझसे वो है जो मूसा की हारून से। तो ये कहते हैं, ये देखो मूसा के बाद हारून थे खलीफा, इस तरह की बातें पेश कर कहते हैं तो अली खलीफा हो गए। खुद इनका आलिम क्या कह रहा है? कह रहा है ये नस्से खफी है, कहता है इससे इमामत साबित ही नहीं हो सकती। खुद कहता है अंता बिमंजिलति मिन हारून मिन मूसा, कहता है कि ये नस्से खफी है, इससे इमामत साबित नहीं होती। फिर कहता है वमन कुंतु मौलाहु फअली बिल मौला, फिर इसको भी कहता है वहाज़ा नस मिन अन्नस हुवा अल्लज़ी युसम्मा असहाबुन अन्नस अल खफी, कहता है मन कुंतु मौला फअली बिल मौला। और इसी तरह से अंता मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, ये दोनों नस्से खफी। ठीक है, नस्से खफी वो चीज है जिसके बारे में ये खुद फरमाते हैं कि इससे इमामत साबित नहीं हो सकती। नस्से खफी से इमामत साबित नहीं होती।
اب من کنت مولا فعلی مولا یہ بھی نص خفی ہے اپنے اصول سے. اسی طرح سے ہارون کی نسبت موسیٰ والی وہ بھی نص خفی کہتا ہے اس سے امامت ثابت نہیں ہوتی, خلافت ثابت نہیں ہوتی. چلو بھائی عید غدیر بھی ختم, نپٹاؤ اس کو ہٹاؤ. جو آج کل نمازیں بھی شروع کرتی عید غدیر کے نام پہ, عجیب بدعتیوں کا بھی عجیب. جب اصل میں ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اگر یہ عید ہے تو اس کا نماز کیوں نہیں, تو کہتے ہیں لو بھائی نماز بھی شامل, آ جاؤ نماز بھی پڑھو, ٹھیک ہے. اچھا تو عید غدیر بھی ختم, اور اسی طرح سے یہ من کنت مولا فعلی مولا اس سے امامت بھی ختم. پھر اسی طرح سے یہ موسیٰ ہارون کی نسبت اس سے بھی امامت ختم, اس سے بھی کوئی امامت ثابت نہیں ہوتی کہ اپنے اصول سے. اچھا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ تو ہو گیا شریف مرتضیٰ کا قول. اب الرسائل, رسائل, ٹھیک ہے, محقق ہلی یعنی علامہ ہلی کی کتاب ہے, وہی جس کو ابن تیمیہ نے دھویا تھا, ٹھیک ہے, علامہ ہلی وہی جس کو ابن تیمیہ نے دھویا. اچھا اپنی کتاب الرسائل میں لکھتا ہے وَأَمَّا الْخَفِي فَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولا. کہتا ہے یہ کہ نبی نے فرمایا من كنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. کہتا ہے یہ نص خفی ہے, یہ نص خفی ہے, خود مانتا ہے, ٹھیک ہے. اور نص خفی کے بعد پھر کہتا ہے وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ, کہ نبی نے کہا یہ کہنا کہ علی میرے لیے ویسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. کہتا ہے یہ بھی نص خفی ہے, اور اس سے بھی امامت ثابت ہی نہیں ہوتی ان کے اپنے اصول سے. تو یہ بات ہمارے اوپر پیش کرنا کہ دیکھو یہ خلافت اور امامت کا ثبوت ہے, یہ آپ کے اپنے اصولوں سے باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب آ کے اپنے عالموں نے نہیں لیا کہ یہ امامت ہے. اچھا اب پھر میں ایک چیز ایک اشکال اور دور کر دوں اس سے پہلے کہ ابھی کوئی اصولی آ کے میرے سر پہ چڑھ بیٹھے, ایک اخباری آ کے میرے سر پہ چڑھ بیٹھے اور یہ کہے کہ بھائی ہم تو علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. ابھی آ کے کوئی کہے گا کہ بھائی علماء کے اقوال ہم مانتے نہیں, اخباری آ کے کہیں گے علماء کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں, ہمارے لیے حجت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا قول. اچھا تو ان کو بھی میں ابھی ختم کرتا ہوں, میں ان کا بھی ابھی جواب دیتا ہوں. کیونکہ آپ کا یہ کہنا, اگر اخباری حضرات کا یہ کہنا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا سے خلافت امامت ہی ثابت ہوتی ہے, علامہ ہلی کا کہنا غلط ہے اور شریف مرتضیٰ کا کہنا غلط ہے, ہمارے علماء نے غلط کہا ہے, کوئی بات نہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر مولا سے مراد ہمیشہ آپ کو یہی لینا ہے امامت اور خلافت, تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نے مولا کا مطلب ہمیشہ یہ بیان کیا سنی حضرات نے, اس کا مراد ہے دوست. ہم کہتے ہیں مولا سے مراد دوست, کہتے ہیں آپ ناسبی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ناسبی ہیں. آپ بغض میں کہتے ہیں کہ مولا سے مراد دوست ہے, مولا سے مراد دوست نہیں ہوتا. میں آپ کو دکھاتا ہوں مولا سے مراد دوست ہوتا ہے نہیں ہوتا. ان کی اپنی کتاب سے, کتاب ہے الکافی, الکافی کی روایت ہے, ٹھیک ہے. عن مالک بن عطیہ, مالک بن عطیہ کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام جعفر صادق سے فرمایا انی رجل من مجیلۃ وانا علی اللہ عز وجل بانکم موالی. کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق سے فرمایا میں ایک شخص ہوں بجیلہ سے آیا ہوں اور میں اللہ کے دین پر ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو اپنا موالی مانا. موالی مولا کی جمع ہوتی ہے موالی, ابھی آگے دیکھیں, ٹھیک ہے. تو میں نے چونکہ آپ کو اپنا مولا مان لیا اس لیے میں اللہ کے دین پر ہوں, ٹھیک ہے. وقد یسألنی بعض من لا یعرفنی فیقول لی ممن رجل, تو بعض لوگ جو مجھے نہیں جانتے ہیں, تین بار, ہاں اچھا, بعض لوگ جو مجھے نہیں جانتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, ٹھیک ہے. مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم کہاں سے آئے, فاقول له انا رجل من العرب ثم من بجیلہ, تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں ایک آدمی ہوں جو عرب سے آیا ہوں اور بجیلہ سے آیا ہوں, ٹھیک ہے. اب آگے کیا کہتا ہے فی ھذا انتم حیث لم اقل انی مولا لبنی ہاشم, کہتا ہے اب چونکہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بنو ہاشم کا مولا ہوں اور میں اصل میں بنو ہاشم کا مولا ہوں, تو کیا میرے اوپر کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی دقت نہیں. امام جعفر صادق سے وہ سوال کر رہا ہے کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں عرب سے آیا ہوں اور بجیلہ سے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو کیا میرے اوپر کوئی پریشانی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بنو ہاشم کا مولا ہوں؟ فقال, تو جعفر صادق نے فرمایا لا الیس قلبک وحواک منعقدا علی انک من موالینا, ٹھیک ہے. کیا فرمایا کہ نہیں پریشانی کوئی نہیں. امام جعفر صادق نے کوئی دقت نہیں کیونکہ تیرا دل تو مطمئن ہے کہ تو ہمارا مولا ہے. امام جعفر صادق اس سے کہہ رہے ہیں مالک بن عطیہ سے کہ تو ہمارا مولا ہے. تو اب اس کا مطلب نکالو خلیفہ اور امام. امام جعفر صادق مالک بن عطیہ کو کہہ رہے تو ہمارا مولا ہے, تو وہ تو امام ہو گیا امام جعفر صادق کا, تو امام تیری امامت تو بڑھ گئی نا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا سے مراد امام اور خلیفہ ہے وہ تو گیا آپ کی اپنی کتاب سے. اچھا پھر مزے کی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ خود ان کے لوگوں نے جو ان کی ویب سائٹ الثقلین جس کے اوپر یہ روایت بھی موجود ہے کافی, جس کے اوپر ان کی تمام روایت کی کتابیں موجود ہیں, اس میں خود دیکھیں کیا ترجمہ کیا ہے. خود ترجمہ کیا ہے موالی کا فرینڈ دوست, دیکھ لیں کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے اس کا لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. موالی کا ترجمہ خود کیا ہے مولا کی جمع موالی کا فرینڈ, خود یہ ثقلین والے شیعہ ہوتے, ٹھیک ہے. تو ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی موالی اور مولا سے مراد دوست کیوں لیتے ہو, خود آپ لیتے ہو بھائی, جب آپ کی مرضی ہوتی تو آپ خود لیتے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ اب جو مسئلہ تھا, دیکھیں میں نے بات چیزیں آپ کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھے تھے, وہ اس طرح سے تھے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم تھا امامت اور خلافت کا کہ اللہ کی طرف سے ایک منصوص آپ نے دعوت کیا, جب منصوص ہے تو اللہ نے قرآن میں بتانا چاہیے تھا. قرآن اللہ ذکر کر رہا ہے شراب و جوئے کا, ٹھیک ہے, کھجوروں کا, مچھر کا, مدھو مکھی کا, جو سب سے اہم شے ہے جو خود آپ کے منصوص اللہ نے اس کا محسوس کیا ہوا ہے قرآن میں ایک ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب حل کیا ہے, اب اصل حل کی طرف چلتے کہ امامت اور خلافت کا حل ہے کیا. پھر اصل میں وہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. وہ خود امام علی, ٹھیک ہے, کس نے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتاب نہج البلاغہ میں, ان کی اپنی کتاب, اس میں انہوں نے خود واضح کر دیا, انہوں نے نہج البلاغہ میں خود واضح کیا. وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے حضرت معاویہ کو خط لکھا, کہتے ہیں انه بايع القوم, ٹھیک ہے, الذي بايع ابا بکر وعمر وعثمان
کہتے ہیں میری بیعت اس نے کری ہے جس نے ابو بکر کی بیعت کری تھی، عمر کی بیعت کری تھی اور عثمان کی بیعت کری تھی، اس قوم نے میری بیعت کری. پھر آگے فرمایا، آپ دیکھیں حل دیکھیں، امامت و خلافت کا حل خود علی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ شریعہ کتاب میں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. آگے فرمایا کہ جب مہاجرون اور انصار کا شورا ہو جائے، وہ کسی شخص پہ جمع ہو جائے اور اس کو اپنا امام بنا لے، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اس کو امام کہے، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، تو اس میں اللہ کی رضا ہے. اب یہ در حقیقت سب کو پتا ہے، یہ در حقیقت سب کو پتا ہے کہ مہاجرون اور انصار کس پہ جمع ہوئے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر پہ جمع، ابو بکر کو اپنا امام کرا، اور علی کہہ رہے ہیں کہ جس کو مہاجرون انصار اپنا امام کہتے ہیں، ذالک للہ رضا، اس میں اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کا خلیفہ ہونا ایک مہاجرون انصار جمع ہوئے، اور اس کے علاوہ علی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی میں. اچھا، اب بعض لوگوں کا یہ اشکال کہ نہج البلاغہ کو ہم مانتے نہیں، یا نہج البلاغہ کی آپ پیش کریں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عالم تشیع کے نزدیک خود نہج البلاغہ کی کیا حیثیت ہے. دیکھیں، یہ ان کی اپنی ویب سائٹ ہے شیعہ. اچھا، اس میں وہ پہلے تو یہ نقل کرتا ہے قلنا ان نہج البلاغہ لا يحتاج الى شاہد بل هو شاہد من نفس لنفسه. کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کو کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود شاہد ہے اپنے لیے. کما لا تحتاج الشمس الى شاہد انها الشمس. کیوں؟ کیونکہ جیسے سورج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ آ کے بتائے کہ وہ سورج ہے، بلکہ وہ خود بتاتا ہے کہ میں سورج ہوں. اتنا واضح ہوتا ہے، اتنا سامنے ہوتا ہے. اچھا، پھر آگے دیکھیں آیت اللہ سستانی جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، بہت بڑا مرجع اس کی یہ ویب سائٹ ہے. اچھا، sistani.org. اس میں آپ دیکھیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے kindly let us know your view in a few sentences regarding نہج البلاغہ. آپ ہمیں نہج البلاغہ کتاب کے بارے میں اپنے کچھ نظریات بتا دیں کہ کتاب کیسی، اس کی حیثیت کیا ہے. تو آگے دیکھیں کیا کہتا ہے سستانی صاحب خود کیا کہتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. سستانی صاحب کا قول نہج البلاغہ کے بارے میں. اچھا، کہتا ہے this precious book، ٹھیک ہے، یہ اہم ترین کتاب on the other hand is a true mirror showcasing the history of Islam and the events that took place following the demise of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, especially the period of the caliphate of Imam Ali. کہتا ہے کہ یہ اہم ترین کتاب اصل شیشہ ہے اسلام کی ہسٹری، اسلام کی ماضی کی طرف، ہسٹری کی طرف اصل شیشہ ہے. پھر کہتا ہے اور وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ان کی طرف یہ بڑا شیشہ کی طرح کام کرتا ہے. نہج البلاغہ کی کتاب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی شروع ہوا، ابو بکر کو خلیفہ اس کے بعد ہی تو بنایا گیا. وہ یہ خود کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے لیے بڑا شیشے کے طور پہ کام کرتی ہے، بڑی زبردست ہے. اٹ از بefitting for all Muslims to benefit from this book in their religious matters. اچھا میٹرز کہتا ہے کہ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دینی ضروریات میں اس کتاب سے استفادہ اٹھائیں. یہ بھائی ان کے نزدیک نہج البلاغہ کی حیثیت، جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی آپ پیش کریں کہ اس کی حیثیت کیا، وہ حیثیت یہ. اچھا پھر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کشف الغطا، ان کا اپنا مولوی ہے کشف الغطا، بہت بڑا عالم گزرا عالم تشیع میں، ٹھیک ہے. وہ نہج البلاغہ کے بارے میں کیا لکھتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا، وہ لکھتا ہے ان اعتقاد فی کتاب نہج البلاغہ، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ نہج البلاغہ میں کیا ہے. کہتا ہے ان جمیع ما فیھا من الکتب والحکم والآداب حالہ کحال ما یربع عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعن اہل بیتہ فی جوامع الاخبار الصحیحہ. کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کی حیثیت ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت سے نقل کیا گیا ہے کس کتابوں میں، ان کی صحیح ترین کتابوں میں. نہج البلاغہ کی حیثیت ان کے نزدیک یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، نہج البلاغہ کی حیثیت یہ ہے. پھر آگے کہتا ہے اچھا، پھر کہتا ہے جميع ما في النهج هو من كلام مولانا امیر المؤمنین على روایت الثقل العدل ولا دخیل فيه ولا غدر. کہتا ہے کہ جو کچھ بھی نہج البلاغہ کتاب میں ہے وہ تمام کا تمام ہم صحیح مانتے ہیں، وہ مولانا امیر المؤمنین کے کلام ہے، حضرت علی کے اپنے اقوال ہیں. پھر کہتا ہے نہ اس میں کچھ شامل کیا نہ کچھ گڑا ہے، اس کے اندر کچھ گڑ کے الگ سے ڈالا نہیں گیا. اچھا، تو یہ ہو گئی ایک بات کہ نہج البلاغہ کی حیثیت ان کے نزدیک کیا ہے، زبردست. پھر آگے علی خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اس کو مہاجرون انصار اپنا امام ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں اب اس اجماع کی جو دلیل تھی جس پہ ابو بکر کو چنا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں سمعت ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی الجمع. کہا کہ کبھی بھی اللہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر. تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیشن گوئی. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ متوفی 204 ہجری کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں ما اجمع المسلمون علیہ من ان یکون الخلیفۃ واحدا فاستخلفوا ابا بکر. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تمام اس بات پہ اکٹھا ہوئے کہ خلیفہ صرف ایک ہوگا تو انہوں نے ابو بکر کو چنا. اچھا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ذلك بانهم يؤمنون بان الخلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ. کہ تمام کے تمام مسلمان اس پہ ان کا ایمان تھا کہ خلیفہ صرف ایک ہوگا رسول کے بعد، وہ ابو بکر ہوئے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ. اچھا، پھر دیکھیں امام ابو الحسن الاشعری کے بارے میں لکھتے ہیں مما يدل على امامة الصدیق رضی اللہ عنہ ان المسلمین جميعا بايعوه وانقادوا للامامة. کہ تمام صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان ان کے اوپر جمع ہوئے، ان کی بیعت کری اور تو اپنا امام ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں کچھ دلائل کی طرف جو حدیث سے پھر قرآن سے اس کو کمپلیٹ کریں گے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتاب الوصایا، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کا باب، اچھا باب الوصایا، اس میں کیا ہے، عن اسود روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ذکر عند عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ کے سامنے یہ بات کہی گئی رضی اللہ عنہ ان علی رضی اللہ عنہ کان وصیا، یہ کہا گیا ان کے سامنے کہ بھائی علی جو ہے نا وہ وصی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وصیت کر دی تھی. اچھا فقالت متى اوصى الیک، کب وصیت کر دی؟ سیدہ عائشہ گواہی دے رہی ہیں، سوال کر کب وصیت کر دی؟ ٹھیک ہے. پھر کہتی ہیں وقد كنت مسندته الى صدری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سینے سے لگے ہوئے، ٹھیک ہے، کہتی میرے سینے سے لگے ہوئے. فما شعرت انه قد مات، مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ ان کی وفات بھی ہو گئی. فمتى اوصى الیک، تو کب وصیت کر دی؟ جب وہ میرے سینے سے لگے تھے، ان کی وفات اس طرح سے ہوئی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، خبر بھی نہیں ہوئی، تو وصیت کب کری؟ خود سوال کر. اچھا پھر آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت، یہ بھی بخاری مسلم سے آپ کو پیش کروں. اچھا کہتے ہیں کہ اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس یعنی نبی کے چاچا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، علی سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں فلنسأله في من هذا الامر، تاکہ ہم ان سے سوال کر لیں کہ بھائی یہ خلافت آپ کے بعد کس کی ہو، ٹھیک ہے، اب آپ کے بعد خلافت کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں ان كان فينا علمنا ذلك، اگر ہمارے لیے ہے تو پتہ چل جائے گا، وان كان في غيرنا علمنا، اگر کسی اور کے لیے ہوگی تو بھی پتہ چل جائے گا. یعنی علی سے عباس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، نبی سے سوال کرتے ہیں خلافت کا، پھر اگر وہ کہیں گے کہ ہماری پتہ چل جائے، کسی اور کی تو بھی پتہ چل جائے. اچھا پھر آپ دیکھیں اب علی کیا کہتے ہیں، فقال علی نے فرمایا ان واللہ، اللہ کی قسم، لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، کہ اگر ہم گئے نبی سے سوال کیا اور نبی نے منع کر دیا، نہیں خلافت ہمیں عطا کری، تو لوگ ان کے بعد تو کبھی عطا نہیں کریں گے. وانی واللہ الا اسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال نہیں کرتا. تو علی خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں سوال کرنا ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں منسوخ ہے، اور منسوخ ہے علی کو جو پتا ہوتا ہے اس کو بھی، علی کو بھی رضی اللہ عنہ ان کو بھی نہیں پتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوچھو ہی مت، نہیں کیا پتا، منع کرتے تو ہمیں نہ ملے، ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ کی بھی گواہی. اچھا اسی طرح سے کتاب السنہ میں بھی روایت، ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں اب قرآن کی طرف میں آپ کو دلیل کی طرف چلتا ہوں، اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگ آگے کالرس کو ملیں گے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کیا قرآن کسی طرف اشارہ کرتا ہے خلافت کی طرف، کیونکہ اگر نص جلی نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، نص جلی علماء اہل سنت نے ہمیشہ واضح کیا کہ کسی کی خلافت کرنی. اگر یہ کہے کہ ابو بکر کرنی، ہم کہتے ہیں نہیں، کسی کی بھی خلافت کرنی. تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو اشارات موجود ہے، واضح اشارات جس کو ہم نص خفی کہتے ہیں. اچھا عالم تشیع اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ کہ یہ کہتے ہیں نص خفی سے استدلال باطل ہے، ان کے نزدیک اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ضرور کریں گے. وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ٹھیک ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے تم کو وعدہ کیا ہے، وہ جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ جنہوں نے عمل صالح کیے ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے کہ ان سے پہلے والوں. اب میں سوال ان کی طرف بھی، اگر تم کہتے ہو کہ اہل سنت کا یہ استدلال باطل ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کو خلافت نہیں ملے گی اس سے، ٹھیک ہے نا، تو چلو 12 کو پیش کرو اور 12 کو تو دکھاؤ کہ ان کو خلافت ملی ہو. علی کو خلافت ملی 6 مہینے کی، اچھا سوری کچھ سالوں کی گنی چنی. اچھا حسن نے معاویہ کو دے دی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو ان کو جو خلافت ملی بھی انہوں نے سیدنا معاویہ کو سونپ دی. پھر حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت نہیں کری، زین العابدین نے نہیں کری، جعفر صادق نے نہیں کری، ٹھیک ہے، محمد باقر نے نہیں کری، علی رضا، کسی نے یہ موسیٰ قاسم کسی نے خلافت نہیں کری. تو اس آیت کا کرو گے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کہتے ہو اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا، یہ تو آپ جھوٹ مانگتے ہو نا اللہ، ٹھیک ہے. تو اس آیت کی آپ دیکھیں تشریح کرتے ہوئے امام عبد الرحمن بن عبد الحمید، ٹھیک ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، متوفا 192 ہجری، متقدمین میں سے ایک امام، کہتے ہیں ارا ولایت ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی کتاب اللہ عز وجل، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں بھائی، یہاں پہ معذرت، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی یہ ابو بکر و عمر کی ولایت کو قرآن میں دیکھ پاتا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن میں دیکھ پاتا ہوں. پھر کیا انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت کے تحت کہ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کو جو نیک اعمال کیے ان میں سے، ٹھیک ہے، ان کو خلافت عطا کرے گا زمین میں. تو کہتے ہیں اس سے میں ابو بکر و عمر کی خلافت کو قرآن میں بھی دیکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو اب کسی کالر کو آنا ہو، آج کی طرف کوئی اشکال ہو، پہلے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری پرائیورٹی رہے گی وہ ہوگی شیعہ کالرز کی طرف. اگر شیعہ ساتھی ہیں ہمارا رد کرنا چاہے اس موضوع پہ، آپ اپنے سوال لے کے آ رہے ہیں تو بسم اللہ، ہم آپ کو ایڈ کریں گے، آپ کو شامل کریں گے. اور ہمارے عزیز ساتھی جنہوں نے آج یہ موقع دیا ہم لوگ کو الحمدللہ رب العالمین اپنے چینل پہ آنے کا، ان کو اللہ جزائے خیر عطا کرے. محمد رضا سلفی صاحب وہ ایک بار تیار ہو کے اشارہ کریں گے تو میں آپ کو لے لوں گا رضا بھی، ٹھیک ہے، جب آپ ریڈیو پر اشارہ کر دیں گے میں آپ کو لے لوں گا، اوکے. اچھا تو شیعہ کالرز اور شیعہ کالرز دونوں ہی آج ہماری میٹ پہ تیار ہو جائیں. ہماری طرف سے آپ کو انویٹیشن ہے، آپ آئیں، آسان انداز میں گفتگو کریں، آپ کی بات کو نہیں کاٹا جائے گا، آپ سے گفتگو ہوگی، چند سوال ہمارے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، اس پر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ موجود ہیں اگر ان کے پاس سوال نہ ہو، کسی اور کو لانا چاہتے ہو تو آپ ان کو بھی لنک شیئر کیے گا، ٹھیک ہے. میں تب تک میٹ یہ اس کا لنک جو ہے وہ کمنٹس میں ابھی میں آپ کو ڈال دیتا ہوں تب تک کے، ٹھیک ہے.